अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैंटम फ्रॉम डीसीएस वर्ल्ड पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग सब। और आज जो हम वीडियो बनाना चाहेंगे वो काफ़ी पॉपुलर डिमांड पे है और लोग कहना चाह रहे थे कि जी GF-17 ब्लॉक 3 के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें। तो GF-17 ब्लॉक 3 के बारे में हमने देखा कि बहुत सारी वीडियोस और उसकी टेक्निकल डिटेल और डॉक्यूमेंट्रीज़ काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी वेब के ऊपर अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर। तो ये मुनासिब नहीं समझा कि एक ही बात को हम बार बार रिपीट करें। बहरहाल जब हम GF-17 की वीडियोस और ब्लॉक 3 की वीडियोस को एनालाइज़ कर रहे थे और उसको रिव्यू कर रहे थे तो हमारी नज़र से एक इंडियन वीडियो गुजरी है जो कि एक चैनल चलता है जनाब डिफेंस डिटेक्टिव के नाम से, और उन्होंने एक कंपैरिजन बनाया है GF-17 और रफ़ेल में और काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है। और हम वैसे ही कैजुअली उस वीडियो को देख रहे थे, लेकिन उसके वीडियो के एंड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई कि जी बहुत सारे पाकिस्तानी कमेंट करते हैं और बुरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उनके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं होता। तो हमने सोचा क्यों ना इसी वीडियो को ही एक एग्ज़ाम्पल बनाई जाए कि हम लोग लॉजिकल आर्गुमेंट कर सकते हैं, और क्यों ना इस वीडियो के अंदर जो आर्गुमेंट्स पेश किए गए हैं उन्हीं को ही रिव्यू किया जाए। तो वीडियो आप लोग ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी चल गई है वीडियो, बहुत सारे व्यूज़ हैं इसके। वीडियो के अंदर GF-17 ब्लॉक 3 और रफ़ेल के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट चला गया है, और एंड में ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि रफ़ेल और GF-17 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहरहाल हम इससे थोड़ा सा डिफ़र करेंगे, और डिफ़र किस तरीके से करेंगे, जैसा कि बात पहले हो चुकी है कि हम लॉजिकली बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि GF-17 ब्लॉक 3 और रफ़ेल के अंदर क्या कंपैरिजन है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात की जाए रफ़ेल की। रफ़ेल एक फ़्रेंच एयरक्राफ़्ट है जिसका डिज़ाइन ही 4.5 जनरेशन से हुआ था, और पिछले 20 से ज़्यादा साल से ये अंडर डेवलपमेंट रहा और इसके अंदर बहुत सारे अपग्रेड इंट्रोड्यूस हुए, और आखिरकार फ़्रांस ने इसको बहुत भरपूर तरीके से मार्केट किया, और इवेंचुअली इजिप्ट यानी मिस्र ने, और अब इंडिया ने आखिरकार फ़्रेंच रफ़ेल एयरक्राफ़्ट एक्वायर करने का इरादा ज़ाहिर किया है। बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ भी रफ़ेल जिस तरह बहुत सारे मॉडर्न जहाज़ हम लोग कहते हैं एसोसिएट होते रहे, बट इन सारे एयरक्राफ़्ट की कॉस्ट और उस सब चीज़ को देखते हुए हम इस चीज़ तक पहुँचे कि शायद ये एयरक्राफ़्ट हमारे लिए फ़ीज़िबल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बहुत ही महंगे एयरक्राफ़्ट हैं और उनकी मेंटेनेंस और इनकी फ़्लाइंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इन एयरक्राफ़्ट को एक्वायर करना फ़ीज़िबल नहीं रहता। एक मुल्क जो मेरे से मिस हो गया वो कतर है, और न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान और पिछले दिनों चल रहा था कि पाकिस्तानी पायलट्स ऑलरेडी रफ़ेल को उड़ा चुके हैं, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी परेशानी थी और काफ़ी टेंशन में मुब्तला हो गए थे इंडियंस कि जी पाकिस्तान ने रफ़ेल को ऑलरेडी देख लिया है। तो इस वीडियो की तरफ वापस आएंगे, और इसके अंदर जब सारी बातें व्हेन ऑल इज़ सेड एंड डन तो चंद अहम नुकात हैं जिसके ऊपर हम आना चाहते हैं और उसके ऊपर हम अपना फोकस रखेंगे वीडियो का। सबसे पहले तो दोनों एयरक्राफ़्ट, रफ़ेल डेफिनेटली ट्विन इंजन एयरक्राफ़्ट है और GF-17 सिंगल इंजन एयरक्राफ़्ट है। दोनों एयरक्राफ़्ट का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये नारियल और माल्टे का कंपैरिजन होगा। GF-17 एक ओमनी रोल फाइटर है, उसको नेवल ऑपरेशंस के लिए भी डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से वो एक हैवी ग्रेड फाइटर है, उसमें ट्विन इंजन्स हैं। उसका जो एम्प्टी वेट है वो GF-17 ब्लॉक 3 से तकरीबन डबल है, तो नेचुरली उसको 2 इंजन रिक्वायर हैं। सो ये इंडियन आर्गूमेंट कि जी उसमें क्योंकि 2 इंजन्स हैं उसकी वजह से उसकी कोई नेचुरली बेहतरी है। सिर्फ इंजन 1 या 2 होने से एयरक्राफ्ट बेहतर नहीं होते, और भी फीचर्स को देखा जाता है। दूसरी उसकी जो फिर बात की गई वो ये है कि जी मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल उसमें इस्तेमाल किया। डेफिनेटली मीटियोर जो है एक लेटेस्ट मिसाइल है, और यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में वो है डेफिनेटली बहुत अच्छा मिसाइल है, और एट द सेम टाइम चाइनीज़ जो हैं PL-15 मिसाइल डिज़ाइन कर रहे हैं। अब दोनों मिसाइल्स को जब हम देखा जाता है तो बात हो रही होती है कि जी मैक्सिमम रेंज मिसाइल्स की कितनी है। तो जब मैक्सिमम रेंज की बात हो रही होती है, एक मिसाइल के अंदर सिर्फ मैक्सिमम रेंज ही सब कुछ नहीं होती, असल आपने ये देना होता है कि दोनों मिसाइल्स की इफ़ेक्टिव रेंज कितनी है। इफ़ेक्टिव रेंज का मतलब है कि इतनी दूरी से जब एक मिसाइल को मारा जाए तो वो जाके असल में जहाज़ को नुकसान भी पहुंचाए जिस जहाज़ की तरफ उसको दागा गया है।
اگر ہم لانگ رینج میزائلز کی بات کریں وہ تو بہت سارے میزائل آپ کو مل جائیں گے جن کی بہت بہت لانگ رینج ہے، لیکن تمام میزائل ان تمام لانگ رینجز پہ افیکٹو نہیں ہوتے. سو میٹیور اور PL-15 دونوں ہی بہت نئے میزائل ہیں، دونوں ہی بہت ایڈوانس میزائلز ہیں. کیا وہ اتنے افیکٹو ہیں کامبیٹ میں، اتنے افیکٹو ہوں گے؟ تو جب کامبیٹ ہوگی تو پروو ہوگا. اسی طرح جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میکا کی بات بھی اس ویڈیو کے اندر کر رہی ہیں، تو میکا تو انڈیا کے پاس ابھی بھی موجود ہے. تو جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تو میکا بھی رہ گئے، R-77 بھی رہ گئے اور AMRAAM بازی جیت گیا. تو یہ تو ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں کہ آن پیپر آپ کسی بھی مسائل کی، کسی ایئر کرافٹ کی ڈائمینشنز لیتے جائیں، بٹ ڈیفینیٹلی رفیل آن پیپر از اے اسٹرانگر کینڈیڈیٹ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ دیٹ بینگ سیڈ کہ آپ JF-17 بلاک 3 کو بالکل ڈس ریگارڈ بھی نہیں کر سکتے، اس میں کچھ نہیں ہے. تیسری جو ایک چیز انہوں نے بڑی کہی کہ جی اس کے اندر جو ڈیفینسو سوٹ ہے، جی اس میں جی اسپیکٹرا ڈیفینسو سوٹ ہے، اور بیکاز آف دیٹ اس جو ہے نا رفیل از انٹچبل. دیکھیں جی کوئی بھی چیز انٹچبل نہیں ہوتی، اور JF-17 بلاک 3 کی ڈیولپمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے، اور جو اس کے ڈیزائن فیچرز ہیں ان سے یہ بات آبویس ہو چکی ہے کہ JF-17 کے اندر بھی ایک بہت ہی اسٹرانگ ڈیفینسو اور الیکٹرانک وارفیئر سوٹ ہوگا، جو کہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ٹاپ سیکرٹ ہے. اس چیز کو آپ کمپلیٹلی اگنور کر گئے ہیں. سو انڈرسٹینڈ کہ JF-17 جب آئے گا اس کے اندر بھی ایک بہت اسٹرانگ سسٹم موجود ہوگا فار الیکٹرانک وارفیئر اینڈ سیلف پروٹیکشن. اب جب یہ سسٹمز ایکچوئل کامبیٹ میں پچ ہوں گے ایک دوسرے کے اگینسٹ، تب ایکچولی پتہ لگے گا کہ کون کتنے پاورفل ہیں اور کون سا سسٹم دوسرے سے بہتر ہے. دوسرا، جب آپ رفیل کے کامبیٹ ڈیبیو کی ایگزامپلز دیتی ہیں تو رفیل نے جو آپریشنز کیے ہیں وہ ایک انتہائی انٹینسیو کاؤنٹر ایئر آپریشنز اس نے نہیں کیے. اس نے کوئی مالی میں آپریشن کیا، کوئی افریقہ میں آپریشن، کوئی لیبیا میں آپریشن کیا، جہاں پہ ان کو کوئی کاؤنٹر ایئر آپریشنز تھے ہی نہیں. تو جب کاؤنٹر ایئر آپریشن میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں پاکستان سے آمنا سامنا ہو گئی تھی انڈین ایئر فورس، تو اس وقت انڈین ایئر فورس نے پرفارم کیوں کیا؟ رفیل کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ عوام الناس کے اندر کریٹ کرنے کے لیے باتیں پچ کی جاتی ہیں جسٹ بیکاز آن پیپر. تو جسے کہتے ہیں نا کاغذ کے شعر، تو کاغذ کے شعر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگین اس ویڈیو کے اندر بھی. بلاک 3 JF-17 ڈیفینیٹلی نیو ہے، اس کے اندر نئی ٹیکنالوجیز انکارپوریٹ ہوں گی. انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں ہی کہہ ڈالا کہ جی J-20 کی کچھ ٹیکنالوجیز بھی اس میں ہوں گی. بلاک 3 کے تو ابھی پورے اسپیسیفکیشن ہمارے سامنے آئے بھی نہیں ہیں. ساری ویڈیوز جو ابھی تک بنی ہیں اسپیکولیشن کے اوپر بیسڈ ہیں. جو اس کا آئسا ریڈار ہے وہ کتنا کیپیبل ہوگا، PL-15 کتنا کیپیبل ہوگا، اس کی الیکٹرانک وارفیئر سوٹ کتنی کیپیبل ہوگی. رفیل کے بارے میں تو سارے فیچرز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، بیکاز رفیل کو تو فرانس سے ایک عرصے سے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. سو بلاک 3 از دا نیو کڈ آن دا بلاک اینڈ اٹس اے کمپلیٹ ان نون. تو اس کے بارے میں ایک بالکل فائنل ججمنٹ دے دینا میں تو کہوں گا کہ بہت ہی قبل از وقت ہے فرام دی انڈین سائڈ. تو یہ 3-4 چیزیں تھیں جو کہ ہمارا انٹرسٹ اس نے کیپچر کیا. تو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، اور جو ہماری ڈیفینس ڈیٹیکٹیو ہیں ان کو لیے ہمارا یہی پیغام ہوگا کہ ہولڈ یور ہارسز، ویٹ فار JF-17 بلاک 3 ٹو بیکم آپریشنل. اور JF-17 بہت ہی جلدی آپریشنل ہوا ہے، آپ کے اپنے LCA سے بھی پہلے آپریشنل ہوا ہے، اور اس کا مقابلہ آپ ایک ایسے ویپن سے کر رہی ہیں جو کہ فرانس سے ایکوائرڈ ہے. تو آپ ایک امپورٹڈ ویپن کا مقابلہ ایک پاکستان کے اور چائنا کے لوکلی ڈیولپ ویپن کے ساتھ کر رہی ہیں، وچ از ویری سرپرائزنگ. دوسرا اینڈ میں جب آپ بات کرتی ہیں کہ جی جو اس کی پرائسز ہیں دونوں ویپنس کی، تو آپ نے خود ہی پرائس میں بتا دیا کہ جو آپ نے رفیل کی پرائس بتائی وہ آپ نے انڈین روپیز میں بتائی، اور پاکستان کی جو پرائس بتائی وہ پاک روپیز میں بتائی. پاکستان کی پرائس پاک روپیز میں بھی کم ہے. تو دیٹ مینس کہ 2 رفیل کی کاسٹ کا جو ہے آپ 4 JF-17 لیں گے، یا 1 رفیل کی کاسٹ میں 2 JF-17 آئیں گے. اور تو یہ تو ویسے ہی جو آپ کا ایک آرگومنٹ تھا ایٹ دی اینڈ کہ بات آپ نے JF-17 سے شروع کی اور اینڈ میں رفیل کے مقابلے F-16 سے کروا دیا. F-16 آپ لوگوں کی سائیکی میں ابھی تک انٹر ہو چکے اور اس سے آپ لوگ باہر نہیں نکل پا رہے کہ جی 3 F-16 ہوں گے تو 1 رفیل کا مقابلہ کر سکیں گے. دیکھیں جی کوئی بھی کامبیٹ سینیریو ایک ویکیوم میں نہیں ہوتا، ایک آئسولیشن میں نہیں ہوتا. جو پورا سپورٹ میکینزم ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سپورٹ ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، کس طرح کی ایویکس پرووائڈ کی جا رہی ہے، کس طرح کی انٹیلیجنس ہے، کس طرح کے ٹیکٹکس ہیں، وہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ انٹر ہوتی ہیں تب جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس ایئر فورس میں کتنا دم ہے. تو ابھی وہ ساری باتیں ہیں جو کہ آپ لوگ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں مار کھانے کے بعد یہ اپنی قوم کا جو ہے نا تھوڑا مورال بوسٹ کرنے کے لیے ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں.
اور آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، رفیل ایک فرینچ ایئر کرافٹ ہے جو کہ فرانس نے اپنی دفاعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیولپ کیا ہے۔ JF-17 ایک پاکستان اور چائنیز ایئر کرافٹ ہے جس کو پاکستان ایئر فورس نے خود اپنی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ سو انڈین ایئر فورس کو ایکچولی رفیل کے لیے اڈاپٹ کرنا پڑے گا رادر دین کہ رفیل انڈین ایئر فورس کو اڈاپٹ کرے۔ JF-17 تو آلریڈی پاکستان ایئر فورس کے ساتھ اڈاپٹڈ ہے کیونکہ وہ ہمارا اپنا برین چائلڈ ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے جب آل از سیڈ اینڈ ڈن، جب کاغذ کے شیروں کو ایکچولی لڑوایا جاتا ہے جیسا کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں لڑوایا گیا تو ریزلٹس کچھ اور ہی تھے۔ اب آپ پہلے کہتے تھے کہ جی SU-30 جو ہے 2 F-16 کو گرا لے گا، اب آپ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جی ایک F-16 کو گرانے کے لیے 2 SU-30 چاہیے۔ اگر آپ کو ایک F-16 کو گرانے کے لیے 2 SU-30 چاہیے تو آپ لوگوں کا بہت ہی برا حال ہے۔ آپ وہ SU-30 ہمیں دے دیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ SU-30 کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو بیسکلی واٹ دی انڈین ایئر فورس نیڈس ٹو لرن از ٹو ڈپلوائے وٹ ایور ٹیکٹکس دے ہیو رادر دین ایکوائرنگ نیو ویپنز، اور اس خطے کے اندر جو ہے ایک آرمز ریس شروع کر دیں جو کہ انڈین ایئر فورس نے شروع کر دی ہے۔ انہوں نے رفیل ایکوائر کیا ہے، ہم نے JF-17 بلاک 3 ڈیولپ کر رہی ہے۔ نیچرلی اس کو فردر کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم مزید ایئر کرافٹ ڈپلوائے کریں گے، نئے سسٹمز لائیں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جتنی سی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ جائے اس کا حل نکال لیا جاتا ہے۔ سربینز نے F-117 گرا کے پروو کر دیا تھا کہ جی اسٹیلتھ فائٹر کو گرایا جا سکتا ہے۔ S-400 سسٹم جو رشینز نے ڈیولپ کیا ہے وہ امریکن کے اسٹیلتھ فائٹر کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ بات تو بھول جائیں کہ اگر انڈیا نے رفیل لے لیا تو رفیل ایک آخری آنسر ہوگا، اور پاکستان ایئر فورس کے پاس کبھی اس کے اگینسٹ کوئی آنسر ہوگا ہی نہیں۔ پاکستان ایئر فورس ایک انتہائی پروفیشنل ایئر فورس ہے، اور ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے بہت کریٹیو اور انٹرسٹنگ سلوشنز لے کے آتے ہیں، اور جب ہم سلوشنز لے کے آتے ہیں اس کو جب ہم پریزنٹ کرتے ہیں ایکچوئل آپریشن میں تو پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ہوتا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ آور ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہمارا رسپانس پسند آئے گا۔ we'll try to make sure that this response reaches on the Indian side as well. Let's keep it professional اور آپس میں ایک میوچل رسپیکٹ کا سما رکھیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں ضرور ایک آرگومنٹ کے فارم میں ویڈیو لے کے آئیں، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ ڈیفینس ڈیٹیکٹیو اس بات کو اپریشیٹ کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے ان کے پاس ایک لاجیکل رسپانس آیا ہے، اور آئندہ کبھی یہ کلیم نہیں کریں گے پاکستان سے صرف ان کو بیڈ لینگویج ہی ملتی ہے۔ ہم نے ایک لاجیکل رسپانس دیا ہے۔ If you have the guts and the courage to fall back to us, we'll be looking forward to it and see you in the skies. Good luck. This is Phantom signing off.